اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن، اس دن خاص کر بہت ساری آفات اور بلیات کے خاتمے کا عمل کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے امراض کی جانکاری بھی کی جاتی ہے کہ جن کا وجود نظر نہیں آتا مگر ان کو محسوس کیا جاتا ہے، جیسا کہ نظر بد ہے، جیسا کہ عصبی اثرات ہیں، جیسا کہ بندش ہے۔ اس طرح کے مختلف معاملات جو کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے لیکن صرف آبزرویشن کا مرکز بنتے ہیں، تو ان سب مسائل کے خاتمے کے لیے آج کا عمل دیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں: بندش، نظر بد اور عصبی اثرات۔ سب سے پہلے ان کا وجود بیان کیا جائے گا کہ یہ چیزیں انسان کے اندر کون سی کوتاہی، کون سی خامی جنم لیتی ہے تو اس کے بعد یہ اس کے اوپر ٹوٹتی ہیں۔ انسان کے اندر 2 بڑی خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں اس انسان کی زندگی کا چین ختم کروا دیتی ہیں، کبھی بھی اس کو آباد نہیں رہنے دیتی۔ پہلی چیز ہوتی ہے بہت زیادہ غرور اور تکبر رکھنا، اور دوسری چیز ہوتی ہے اپنے سے کم تر پر ظلم کرنا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو انسان کو کبھی بھی زندگی میں چین نہیں آنے دیتا۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ 2 آپ کے اندر غلطی ہیں تو اس کا طریقہ ڈائریکٹ وظائف کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے اپنے رب کی ذات کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مسئلے کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہمارا مسئلہ جیسے ہم چاہتے ہیں اسی طریقے سے حل ہونا ہے تو ہم نے اتنی دعائیں اپنے رب سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کی ہیں، جگہ جگہ لوگوں کو کہہ کر کروائی ہیں، آخر ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل صرف انسان کی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ رحمان جو اصل خالق ہے، جس نے انسان کو خلق کیا ہے، وہ انسان کے ہر مکر، ہر ارادے، ہر عمل سے واقف ہے، اور انسان ہمیشہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے گریبان میں جھانکنا پسند نہیں کرتا کہ کہیں پہ میں بھی غلط ہوں یا نہیں، کوئی میرا بھی قصور ہے یا نہیں، اور وہ انسان بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے بس اپنی زندگی کی مشکلات کو سوچ سوچ کر، اور ہر وقت وہ انہی کا ہی تمہ رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک کا کلام پاک کے اندر واضح فرمان ہے کہ انسان لالچی ہے، انسان مطلبی ہے، اور جب انسان اپنے مطلب کی آڑ میں آتا ہے تو وہ بہت دوڑ لگاتا ہے، بہت سفر کرتا ہے، ہر طرح بھاگتا ہے، کبھی اس طرح بھاگے گا، کبھی اس طرح بھاگے گا کہ کہیں سے مجھے میری خوشی مل جائے۔ لیکن وہ اس ٹائم اتنا انسان اپنے اندر سے مر چکا ہوتا ہے کہ اس کو کبھی یہ نہیں دکھائی دیتا کہ اس کا خالق بھی اس کی توبہ قبول کر چکا ہے یا نہیں، وہ بھی اس سے راضی ہے یا نہیں، وہ اس چیز سے بے خبر ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی وہ انسان کا دل دماغ اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو اپنے خدا سے رجوع کر، اس کی جا کر سماجت کر، اس کے در پر بیٹھ، وہاں جا کے رو، تاکہ تیرے دل کو کچھ چین ملے اور تجھے کچھ نہ کچھ اچھا حاصل ہو۔ مگر اس کو جتنے رہنما ملتے ہیں، راستہ دکھانے والے ملتے ہیں، وہ بھی سب اس کی قوت، اس کی طاقت کو دیکھ کر کہ اس کے پاس زارہ ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، تو اس نظریے پر وہ بھی لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں، جو کہ اس کو خدا نے گرفتار کیا تھا اس لیے کہ وہ ہدایت کے راستے کی طرف آئے گا اور ہدایت پائے گا، تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی خطائیں معاف ہو جائیں اور اس پر اللہ کا فضل ہو جائے۔ لیکن جب رہنما بھی اس کو اس راستے کی طرف نہیں آنے دے گا، اس کو اس کی غلطیوں کا ازالہ نہیں کرنے کا موقع دلوائے گا، اس کی مرضی کے مطابق چل پڑے گا، تو کبھی بھی وہ انسان اپنے خدا کا فرما بردار نہیں ہو پائے گا۔ جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اس طرح کے حالات و حاضرات چل رہے ہیں، تو سب سے پہلا طریقہ توبہ ہوتا ہے۔ توبہ ہی آپ کو آپ کی پہچان بتاتی ہے کہ آپ ایک خاکی انسان ہیں
آپ کا وجود مٹی ہے اور آپ نے مٹی میں مل جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ غرور اور تکبر کو اپنے اندر جگہ دیتے جائیں اور آپ ہر فیصلے سے پہلے کھڑے ہوں، تو کبھی بھی اللہ اپنے سامنے کھڑے رہنے والے کو معاف نہیں کرتا، اور جو اس کے سامنے سر جھکا جاتا ہے اسی کی ہی عزت وقار قائم رہ جاتی ہے، اور جو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جو اس کا مقابلہ کرتا ہے، جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے رب کے فیصلوں کے اندر بہت ساری ترمیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت ہم مقابلہ بازی کا کام کرتے ہیں کہ میں یہ عمل کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، میں یہ عمل کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، لیکن ہمیں حقیقت میں اپنی زندگی، اپنے سانس کا بھی بھروسہ نہیں نظر آتا کہ ہمارا اپنا سانس کتنا بھروسے والا ہے کہ کتنی دیر ہم یہاں پر ٹھہراؤ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہم لوگوں نے اپنے اندر علم کی روشنی کو جگانا ہے۔ کافی عالم دین ہوں گے، کافی علم والے لوگ ہوں گے، وہ سب کے سب لوگ اگر ہم لوگوں کے دلوں کے مناظر کو بیان کرنا چاہیں تو پھر ہی ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے رب کا خوف دل میں داخل ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم گناہوں سے توبہ کرنے کے اہل بن جائیں گے۔ ہم جو اپنی بڑائی میں کھڑے ہیں، جو اپنے جذبات میں کھڑے ہیں، جو اپنی آفتاب میں کھڑے ہیں، ہمیں اپنی اوقات کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم مٹی کی مورت ہیں اور مٹی میں ہی ہم نے داخل ہو جانا ہے، ہمارا کوئی اصل وجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے رب کی ذات کو خفا کریں گے، اس کو بار بار تکلیف دیں گے، تو اس کے نتیجے میں دکھ ہمیں مزید پڑیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی کسی کی زندگی کے اندر آفت آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو وہ انسان کے کیے کی وجہ آتی ہے، اور اس کے آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ خبر ہو کہ اس کا خالق موجود ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر 5 وقت کی نماز اس پر فرض کی گئی ہے، شرعی قوانین اس پر فرض کیے گئے، اگر اس نے پورے نہیں کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، اور ان کے گھر میں کوئی نقصان نہ ہو، تو وہ یہ سوچے کہ اب میں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو گویا ہم ایسی سکیم پر چلتے رہیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو وہ انسان یاد رکھیں، اللہ ان کو ہر جگہ پر دیکھتا ہے، اور ہر جگہ پر وہ ان کے تمام حقائق سے واقف ہے، اور وہ کسی ٹائم بھی ان سے حساب لے سکتا ہے، اور اس کا واضح فرمان ہے۔ اللہ انسان کو اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، اس کے نفس سے آزماتا ہے، تاکہ دیکھ سکے کہ اس انسان کے اندر اپنے رب کی وحدانیت کی سمجھ بوجھ کتنی ہے، کتنا وہ اپنے رب کی ذات پہ فخر کرتا ہے کہ میرا خالق کتنا بڑا ہے اور وہ میرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جب یہ نظریہ اس کے دل میں قائم ہو جائے گا تو اللہ کریم کی ذات اس انسان کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت کو رائگاں نہیں فرمائے، ہمیشہ اس پر اپنا خاص رحم اور اپنا کرم نازل فرماتی۔ جتنے بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، سب میں اس کے دل پر اپنا خاص کرم فرماتی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی نہیں گرتا، اور ہمیشہ اللہ اپنے حبیب کی سچی اور پکی محبت رکھنے والے لوگوں کو کبھی بھی کسی میدان میں اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اپنے حبیب سے جتنا محبت کرتا ہے، کبھی بھی وہ حبیب کی امت کو کہیں پہ بھی کسی کانٹے میں چھوڑ کر نہیں جائے گا، ہمیشہ ان پر اپنا خاص رحم اور اپنا کرم نازل کرے گا، اور ان کی دعاؤں کو، ان کی تمام عبادات کو، تمام حاجات کو قبول کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے کیے پر ندامت، توبہ کی نشانی جب اپنے کیے پر ندامت آ جائے کہ یہ کیا ہے تو غلط کیا ہے، کیونکہ گناہ ہونے والا تو ہو جاتا ہے، وہ نہیں روک سکتا، مگر اس کا ازالہ کر لینے سے انسان اگلے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر وہ فیل نہیں کرے گا کہ میں نے گناہ کیا یا نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، پھر اس کا حساب ایک ہی بار ہوگا، اور وہ حساب اس کے لیے دردناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں تو سمجھانا بہت ضروری تھا۔ ان مسائل کے حل کے لیے عمل سماعت کریں۔ سب سے پہلے توبہ کریں، توبہ کے لیے 200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں، کچھ ہو سکے کچھ خیرات کریں، بچوں میں تقسیم کریں، دعا کریں۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور ہر نماز کے بعد سورت فلق کو مسلسل 32 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کرتے رہیں، پانی پر بھی دم کریں، یہ پانی پلا نافع ہر نماز کے بعد دم کر کے پئیں۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، اور
غصے سے، تلخ کلامی سے خود کو محفوظ رکھیں۔ خود بخود اللہ کی رحمت ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔